السلام علیکم دوستو، آپ کو MI سٹوری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران کا ایک قدیم شہر جو خراسان کے صوبے کا صدر مقام تھا، وہاں ایک سوداگر تھا جو خود کو نہایت عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ شہر شہر گھوم کر اپنا تمام مال تجارت فروخت کر دیتا تھا۔ اسے جب کاروبار میں نفع ہونے لگا تو دوسروں کے مقابلے میں کامیاب انسان سمجھتے ہوئے اس نے خود کو عقل مند کہلوانا شروع کر دیا اور لوگ اسے اسی نام سے جاننے لگے۔ عقل مند کا اصل نام بصیر الدین تھا۔ وہ مال کی تجارت کی صورت میں نادر اور نایاب اشیاء لاتا تھا۔ دیکھنے والے ان چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے اور منہ مانگے داموں خرید لیتے تھے۔ ایک دن وہ بازار میں بیٹھا اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک چڑیا مار اس کے قریب سے گزرا جو کہہ رہا تھا، سونے کی چڑیا، جادو کی چڑیا بیچتا ہوں جو سونے کا انڈا دیتی ہے۔ اس نے جو یہ سنا تو اپنے دوست سے رخصت ہوا اور چڑی مار کے پیچھے چل دیا، اور چڑی مار کے پاس سب پنجرے خالی تھے، بس ایک پنجرے میں خاکی رنگ کی چڑیا اپنے پروں سے پھڑپھڑا رہی تھی۔ سوداگر چلتے چلتے سوچنے لگا کہ سونے کی چڑیا مجھے خرید لینی چاہیے۔ اگر یہ واقعی سونے کا انڈا دیتی ہے تو پھر مجھے اتنی ہی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اسے خیال آیا کہ بچپن میں اس کی دادی اس کی ماں کو میکے جانے پر کہا کرتی تھی، تم کیا سونے کی چڑیا ہو جو میکے چلی جاتی ہو؟ تو میرا بیٹا غریب ہو جائے گا تو گویا سونے کی چڑیا ہوتی ہے۔ بس اس کی یہ خواہش تھی، کاش اس کے پاس وہ چڑیا ہو۔ چڑی مار کو روکتے ہوئے سوداگر نے کہا، بھائی کیا یہ واقعی سونے کی چڑیا ہے؟ یہ تو عام سی چڑیا لگ رہی ہے۔ چڑی مار نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور جان گیا کہ یہ کوئی بے وقوف شخص ہے جو امیر ہونا چاہتا ہے۔ اس نے یقین دلایا، بھائی چڑیا نہیں، جادو کی چڑیا ہے۔ 14ویں رات کو جب دور کہیں گجر بجتا ہے، یہ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ اس چڑیا نے مجھے امیر کر دیا ہے۔ میرے گھر میں اب تک 10 انڈے دے چکی ہے۔ میرے ملک چلو، وہاں میرے بڑے شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہیں۔ میں اسے نہیں بیچتا، مگر یہ اپنے مالک کو صرف 10 انڈے دیتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اسے خرید لے پھر اس کے پاس مزید 10 انڈے دوسرے ملک کو دے دیتی ہے۔ چڑی مار کی باتوں کو سچ سمجھ کر سوداگر نے وہ چڑیا خرید لی اور اپنا سب کچھ چڑی مار کو بیچ دیا۔ چڑی مار اگلے روز بازار میں پھر کبھی نظر نہ آیا۔ سارا مال و دولت گھر بار ایک چڑی کے عوض چڑی مار کو فروخت کر کے سوداگر چڑیا کے پنجرے کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنے لگا۔ دوستوں نے اسے بہت سمجھایا، اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے اور دھوکہ کھایا ہے، مگر سوداگر کا کہنا تھا وہ بہت سمجھدار ہے، وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ تم دیکھنا مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ سوداگر کو بس 14ویں رات کا انتظار تھا۔ آخر وہ رات آ گئی۔ سوداگر بہت خوش تھا کہ اس کی چڑیا آج سونے کا انڈا دے گی۔ پوری رات جاگتا رہا۔ چڑیا پنجرے میں کبھی سوتی اور کبھی پھپھاڑتی رہتی۔ آخر صبح ہونے لگی، گجر بجا اور سوداگر سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اور پنجرے کے پاس گیا تو پنجرے میں انڈا نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اس نے سبق سیکھا، غیر ضروری خود اعتمادی غرور و تکبر پچھتانے پر مجبور کر دیتا ہے۔